اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماہ شعبان المعظم کی فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ شعبان ایمان کو مضبوط کرنے، استغفار کرنے اور رمضان کے بابرکت مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور عبادت پر توجہ مرکوز کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ شعبان ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ اپنے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، لہذا اس مہینہ میں رجب المرجب کی رخصتی اور رمضان کی قربت محسوس کی جا سکتی ہے۔ شعبان تشعب سے ماخوذ ہے جس کے معنی تفرق یعنی پچھلے اور عام ہونے کے ہیں، اور اہل عرب حرمت والے مہینے رجب المرجب کے بعد لوٹ مار کے لیے منتشر ہو جاتے تھے، اس مناسبت سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ بعض علماء نے شعبان کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ شعبہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی حصہ کے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کے خاص شعبہ جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بھی اسے شعبان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تاریخی واقعات۔ اس مہینہ میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ 15 شعبان کو ہجرت کے 2 سال بعد نماز کے لیے قبلہ مسجد اقصی سے تبدیل کر کے مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں کعبہ کر دیا گیا۔ مسجد اقصی 13 سال تک مکہ میں قبلہ رہی اور تقریباً 18 ماہ پیغمبر اسلام کی مدینہ ہجرت کے اسی ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ مدینہ منورہ میں 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت دیکھی۔ اسی مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المستلق پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ علاوہ ازیں اسی مہینے میں صحابہ و تابعین میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عرباض رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ شعبان کی فضیلت۔ شعبان کو فضیلت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مستند روایات اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس ماہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے، استغفار کرنے اور رمضان کے بابرکت مہینے کی تیاری کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں روحانیت اور ملکوتیت کو بڑھانے کے لیے جہاں فرض روزوں کی تعلیم فرمائی، وہیں نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی۔ بالخصوص ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت روزے رکھنا منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینہ میں شعبان کے مہینہ سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ تقریباً شعبان کے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کبھی 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو
اور رمضان کا امتیاز نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی شعبان کی نصف شب میں اپنی نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے یا بغض رکھنے والے کے۔ شعبان رمضان کے مقدس مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص اوقات کی نشاندہی کی ہے جب ہمارے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ شعبان ان اوقات میں سے ایک ہے جو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اپنی عبادت پر توجہ مرکوز کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے جس میں انہیں رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے۔ رمضان کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی ایک خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، ان قریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ شعبان برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، باقی شعبان کی راتوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ شعبان وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔
لہٰذا ہمیں شعبان میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ تہجد کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لہٰذا شعبان کی راتیں اضافی عبادات کے لیے وقف کریں، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کریں۔ شعبان رمضان شروع ہونے سے پہلے قرآن سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تعامل کو بڑھانے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان کی خوب قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں حصہ لینے اور رمضان کی تیاری کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔